السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو این ادر ولاگ۔ تو آج کا ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ابھی ذرا میں کھانا وغیرہ کھاؤں، پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے آگے۔ کیا بات ہے، ایک تو وہی بارش ہو رہی ہے، امبریلا لینا پڑے گا۔ دوسرے نمبر پہ رش دیکھیں آپ راولہ کوٹ میں۔ آج سے لگتا ہے اسکول کھلے ہیں، تو سارے بچے جو ہیں اسکول سے آئے ہیں، وہ اسکول جا رہے ہیں۔ یہ ساتھ پہ کالج ہے اس کے شاید بچے ہیں، انسٹیٹیوٹ ٹائپ بنا ہوا ہے۔ اس کے بعد اور بھی ڈفرینٹ اس کے بچے آئے ہوئے ہیں۔ خیر، آج کا ویدر بھی آپ کمال کا ہی ہے۔ بارش ہو رہی ہے ابھی، شاید نظر نہیں آ رہی ہوگی، لیکن بارش ہلکی ہلکی ہو رہی ہے ابھی، لیکن نیچے سڑک پہ بھی نظر آ رہی ہوگی۔ خیر، ہم امبریلا لیتے ہیں اور پھر چلتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس ہیں، بچے، وہ کیری ڈبے اور سوزوکی ٹائپ میں جو ہے نا آتے جاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بسیز صرف یونیورسٹیز اور کالجز میں ہیں بس۔ موسم دیکھ لیں، اچھا کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ یہ کوئٹہ ہوٹل نہ ہو۔ اوئے ہوئے ہوئے، پنڈی میں تھا، اسلام آباد میں تھا، اتنی برانچیں اس کی، اتنی برانچیں، برانڈ بن گئے یہ اور کراچی بریانی۔ اچھا جی، آج پائے بنے ہیں دیسی فوڈ۔ بارش رک گئی ہے۔ فإني علمت بأنك نجم ولؤلؤ خبيث وظل قبيح تبخترت عن جلب صوت وخيل فما لك في الأرض درب صفي إلى الله عدنا وبالله عدنا یہاں پہ دکانوں کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، اب نیو بلڈنگ شاید تعمیر ہوگی۔
اچھا تو ناظرین ہم پہنچ چکے ہیں ہاسٹل میں. تو آج کی ٹاک آف نالج شروع کرتے ہیں. آج کی حدیث نمبر 3 سٹارٹ کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا ابتدائی دور اچھے سچے پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا. پھر من جانب قدرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا میں خلوت نشینی اختیار فرمائی اور کئی دن اور رات وہاں مسلسل عبادت اور یاد الہی اور ذکر و فکر میں مشغول رہتے ہیں. یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے الگ ہو گئے تھے. ایک غار میں جو ہے وہ رہنے لگ گئے اور ذکر الہی وغیرہ کرنے لگ گئے. جب تک گھر آنے کو دل نہ چاہتا تو شہ ہمراہ لیے ہوئے وہاں رہتے. توشہ ختم ہونے پر ہی اہلیہ محترمہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لاتے اور کچھ توشہ ہمراہ لے کر پھر وہاں جا کر خلوت گزین ہو جاتے. یہی طریقہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق منکشف ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا ہی میں قیام پذیر تھے کہ اچانک جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنے زور سے بھینچا کہ میری طاقت جواب دے گئی. پھر مجھے چھوڑ کر کہا کہ پڑھو. میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس فرشتے نے مجھ کو نہایت ہی زور سے بھینچا کہ مجھ کو سخت تکلیف محسوس ہوئی. پھر اس نے کہا کہ پڑھ. میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. فرشتے نے تیسری بار مجھ کو پکڑا اور تیسری مرتبہ پھر مجھ کو بھینچا. پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ پڑھو اب رب کے نام کی مدد سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا. پڑھو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو اور آپ کا رب بہت ہی مہربانیاں کرنے والا ہے. بس یہی آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے سن کر اس حال میں غار حرا سے واپس ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس انوکھے واقعے سے کانپ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اڑھا دو. لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اڑھا دیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر جاتا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سنایا اور فرمانے لگے کہ مجھ کو اب اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھاریں بندھائیں اور کہا کہ آپ کا خیال صحیح نہیں ہے. اللہ کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کریں گے. آپ تو اخلاق فاضلہ کے مالک ہیں. آپ تو کنبہ پرور ہیں. بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں. مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں. مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں اور مشکل وقت میں آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں. ایسے اوصاف حسنہ والا انسان یوں بے وقت ذلت و خواری کی موت نہیں پا سکتا. پھر مزید تسلی کے لیے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو ان کے چچا زاد بھائی تھے اور زمانہ جاہلیت میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان کے کاتب تھے. چنانچہ انجیل کو بھی حسب منشائے خداوندی عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے. انجیل
سریانی زبان میں نازل ہوئی تھی، پھر اس کا ترجمہ عبرانی زبان میں ہوا۔ برقع اسی کو لکھتے تھے اور بہت بوڑھے ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ان کی بینائی بھی رخصت ہو چکی تھی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات بیان کیے اور کہا کہ اے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ذرا ان کیفیت سن لیجئے۔ وہ بولے کہ بھتیجے، آپ نے جو کچھ دیکھا ہے اس کو تفصیل سے سناؤ۔ چنانچہ بھتیجے نے جو کچھ دیکھا اور اس کی تفصیل سناؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے از اول تا آخر پورا واقعہ سنایا، جسے سن کر درقہ بے اختیار ہو کر بول اٹھے کہ یہ تو وہی ناموس معزز رازدان فرشتہ ہے جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا۔ کاش کہ میں آپ کے اس عہد نبوت کے شروع ہونے پر جوان عمر ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب کہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر تعجب سے پوچھا کہ کیا وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے، حالانکہ میں تو ان میں صادق اور امین مقبول ہوں۔ درقہ بولا، ہاں یہ سب کچھ سچ ہے، مگر جو شخص بھی آپ کی طرح امر حق لے کر آیا، لوگ اس کے دشمن ہی ہو گئے ہیں۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا، مگر برقع کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئے۔ پھر کچھ عرصہ تک وحی کی آمد موقوف رہی۔ تو آج کی حدیث کافی لینتھی تھی، کافی بڑی تھی، لیکن کافی کچھ مجھے سیکھنے کو ملا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا ان چیزوں کا، تو شاید آپ کو بھی نہ پتہ ہو، کافی لوگوں کو نہیں علم ہوتا، نہیں اس چیز کے بارے میں جو ہے پڑھتے کہ کس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، کس طرح جو ہے نبوت ان پر آئی، کس طرح ان کا جو ہے انہوں نے دنیا میں کس طرح رہے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ ہم اس کو اگر پڑھ لیتے ہیں۔ تو آج کی حدیث یہی ہے، باقی انشاءاللہ نیکسٹ انشاءاللہ ٹاک آف نالج کا۔ تو ناظرین ابھی کے لیے پھر صرف اتنا ہی، کیونکہ آج حدیث بہت لمبی ہو گئی تھی، تو انشاءاللہ ملتے ہیں کل۔ چینل کو سبسکرائب کیے بنا نہیں جانا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔